غار ثور کا واقعہ، انہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے دوران غار ثور میں قیام کا واقعہ، یہ سیرت طیبہ کے ان واقعات میں سے ہے جن کا علم ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے بھی حاصل ہوا ہے۔ یہ سیرت طیبہ کا وہ واقعہ ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے بھی روایت فرمایا ہے۔ یہ سیرت طیبہ کا وہ واقعہ ہے جو ہمیں قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں بھی ملتا ہے۔ یعنی وہ واقعات سیرت طیبہ کے جو قرآن مجید میں آئے، ان میں سے ایک واقعہ غار ثور میں قیام کا واقعہ بھی ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کے حکم سے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کی اجازت دی اور صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی اجازت چاہی کہ مجھے بھی اجازت ہے۔ فرمایا نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اب جو اگلا سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یعنی جب حضور نے یہ فرمایا کہ تمہیں ہجرت کی اجازت نہیں ہے، تو ایک لفظ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا کہ الصحبہ، الصحبہ یعنی میں آپ کے ساتھ چلوں گا؟ فرمایا ہاں۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ اچھا مجھے یہیں رہنا ہے، میں کب تک یہاں رہوں گا، یہ نہیں پوچھا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ کو ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ہے، تو فوراً یہ سوال کیا کہ الصحبہ، میں ساتھ چلوں گا؟ فرمایا ہاں تم ساتھ چلو گے، تیاری کر لو، تیار رہو۔ خیر وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی، اور آپ علیہ السلام مشرکین کے نرغے میں سے جو انہوں نے ایک سازش تیار کی تھی معاذ اللہ شہید کرنے کی، اس میں سے نکل کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا سامان باندھ کے دونوں اونٹنیوں کو تیار کر کے روانگی کے لیے بالکل تیار تھے، اور عرض کیا کہ جس دن سے آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ ساتھ چلنا ہے، تیاری رکھو، اس دن سے سامان تیار ہے، اونٹنیاں تیار ہیں، میں تو حالت سفر میں ہوں، میں تو روانہ ہونے کے لیے اس دن سے تیار بیٹھا ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ جگایا ہو چلو سامان باندھو، سواریاں تیار کرو، یہ نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالکل روانہ ہونے کے لیے تیار روانہ ہوئے، اور روانگی کا انداز دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگلے سارے حالات کا جائزہ لے چکے تھے کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوں گے تو ہمارا پیچھا کیا جائے گا، لہٰذا پوری منصوبہ بندی کر لی، پوری ترتیب بنا لی کہ کیا کرنا ہے۔ اب مدینہ منورہ ہے مثال کے طور پر اس طرف، مثال کے طور پہ مدینہ منورہ جنوب کی طرف ہے اور غار ثور ہے اس کے بالکل برعکس شمال کی طرف۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ کی طرف لے کر روانہ نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بالکل مختلف سمت میں غار ثور کی طرف روانہ ہوئے کہ مدینہ اگر شمال کی طرف ہے تو غار ثور جنوب کی طرف ہے، حضور علیہ السلام کو لے کر جنوب کی طرف چلے گئے۔ یعنی غار ثور مدینہ منورہ کے راستے میں نہیں آتا، اگر آپ مکہ سے مدینہ جائیں تو غار ثور راستے میں نہیں ہے، غار ثور تو دوسری جانب ہے۔ یہ کیوں کیا آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں
کہ جب مکہ والوں نے ان حضرات کی تلاش شروع کی تو وہ تو مدینہ منورہ کے راستے پر تلاش کر رہے تھے. بہت کم لوگ تھے جنہیں یہ خیال آیا یا کھوجیوں نے ان کو بتایا کہ اس طرف نہیں، اس طرف قدموں کے نشان ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ مدینہ منورہ کے راستے پر تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے سے یہ ترتیب بنائی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر غار ثور کی طرف روانہ ہوئے. غار ثور کے دھانے پر پہنچے. بڑا مشکل رستہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس انداز میں چلے، یعنی پاؤں کے کنارے پر، انگلیوں کے کنارے پر یا ایڑیوں کے ذریعے چلتے ہوئے پہنچے تاکہ نشانات نہ پڑیں، کھوجیوں کو نشانات معلوم نہ ہوں. جب وہاں پہنچے تو ظاہر ہے دشوار گزار سفر ہے، تھک چکے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ یہیں رکیے، میں جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں. اندر اترے، غار کو صاف کیا، جو جو سوراخ تھے اپنی پگڑی مبارک کو، بڑی بڑی پگڑیاں اس زمانے میں لوگ باندھتے تھے، تو اپنی پگڑی مبارک کو پھاڑ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا. کپڑا کم تھا، ایک دو سوراخ باقی رہ گئے. خیر جب صفائی ہو گئی، رہنے کی جگہ تیار ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ اب آپ تشریف لائیے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے. جسم پر تھکاوٹ کے آثار تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ آرام فرمائیے، سرہانہ تو نہیں ہے، میری گود حاضر ہے، گود حاضر ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفیق خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. اب یہاں ذرا رک جائیے، ایک نقطے پر غور فرمائیے. آج کے زمانے میں ہمارے لیے سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز سب سے بڑی عبادت، جہاد ہو سکتا ہے سب سے بڑی عبادت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی عبادت. یہ وہ باتیں ہیں جو میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے آج کے زمانے میں سب سے بڑی یہ 3-4 عبادتیں ہو سکتی ہیں. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے سب سے بڑی عبادت کیا تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے سب سے بڑی عبادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تھا. یہ سب سے بڑی عبادت تھی. صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی عبادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہونا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. مجلس میں جب حاضر ہوتے تھے تو سارے ہی زیارت کرتے تھے، سارے ہی دیدار کرتے تھے. اب ذرا آپ تصور فرمائیے کہ غار ثور ہے، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے محبوب کا دیدار فرما رہے ہیں. اور یہ وہ دیدار ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے، اکیلے تنے تنہا گھنٹوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرمایا، اور وہ دیدار کے جس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اور چونکہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی عبادت یہی تھی، صحابہ کی سب سے بڑی عبادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار تھی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے میرے اور میرے خاندان کے سارے اعمال لے لو اور ابو بکر اس ایک رات کا ثواب مجھے دے دو. کیونکہ وہ جو عبادت کی ہے وہ سب سے بڑی عبادت تھی.
میری زندگی کے سارے اعمال لے لو، اس ایک رات کا ثواب مجھے دے دو۔ اس غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑوں کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے سوراخ تو بند کیے، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پاؤں مبارک اس سوراخ پر ہے کہ پیچھے ہلچل محسوس ہوئی۔ سانپ نے فوراً نہیں ڈسا تھا، وہ سانپ جب آیا تو اس نے آ کے دوسرے سوراخوں سے نکلنے کی کوشش کی، رستہ نہ ملا تو جہاں انسانی گوشت محسوس ہوا، نرم جگہ محسوس ہوئی، تو وہاں اس نے پہلے زور لگایا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ سوراخ ہے ایک غار کا، اور وہ غار عرصے سے بند ہے، کوئی اندر گیا نہیں، اس پہ ایڑی ہے اور پیچھے حرکت محسوس ہوئی، سانپ نے فوراً نہیں ڈسا۔ اب انسانی فطرت ہے، ہم میں سے کوئی بھی ہوگا تو ڈرے گا، فوراً پاؤں ہٹائے گا، گھبرا جائے گا، ایک انسان کو خوف ہوتا ہے۔ اب حرکت محسوس ہوئی کہ کوئی چیز ہے، لیکن پاؤں نہیں ہٹایا۔ سانپ نے بار بار وہاں پہ حرکت کی لیکن پاؤں نہیں ہٹایا، بالآخر اس نے ڈسا، سانپ نے ڈسا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ ڈسا، 3 مرتبہ ڈسا۔ اب جو سانپ کا زہر ہے وہ جسم میں سرایت کرنے لگتا ہے، جب دل تک پہنچتا ہے تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرب کی حالت میں، شدید تکلیف، لیکن جانتے ہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام نے کتنی دیر سے آرام نہیں فرمایا، اتنی مشکل پہاڑی چڑھ کے آئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اگر میں نے حرکت کی تو آرام میں خلل آئے گا۔ پاؤں کو نہیں ہلایا، آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور علیہ السلام کے رخساروں پر گرے، حضور بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک ہنگامی حالت ہے، یہ ایک ہنگامی حالت ہے۔ اگر آپ مجھے کسی معاملے میں حادثے سے بچانا چاہیں گے یا حادثے کا اظہار کرنا چاہیں گے تو آپ القابات نہیں لیں گے کہ جناب محترم مولانا مفتی صاحب یوں ہوا، بلکہ حادثے میں، ہنگامی حالت میں انسان فوراً ریئیکٹ کرتا ہے، فوراً رد عمل دیتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، لدغتو، میں ڈسا گیا، سانپ نے مجھے ڈس لیا، یہ نہیں کہا۔ یعنی اس ہنگامی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں، اب یہ ایک ہنگامی حالت ہے، حضور علیہ السلام نے پوچھا ما بکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو جواب ملاحظہ فرمائیے، لدغت فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یہ ہنگامی حالت کا جواب ہے، فداک ابی و امی لدغت یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سانپ نے مجھے ڈسا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اسی وقت خون کے اندر سرایت کرنے والا وہ زہر سبب شفا بن گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افاقہ ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں ابو بکر سے راضی ہو گیا، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اب یہ دعا فرمائی ہے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی تھیں جن کا جواب اسی وقت آیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ایسے واقعات موجود ہیں، ایسی دعائیں موجود ہیں کہ آپ نے دعا مانگی اور فرشتہ آ گیا۔ یہاں بھی دعا مانگی کہ اے اللہ، میں ابو بکر سے راضی ہو گیا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، اللہ ابو بکر سے راضی ہو گیا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے۔ بہرحال اب وہ مشرکین مکہ
اپنے کھوجیوں کی مدد سے غار کے دھانے پر پہنچ گئے۔ قصہ مختصر، غار کے دھانے پر کھوجیوں کے ذریعے سے پاؤں کے نشانات زیادہ تر تو مدینہ کی طرف چلے گئے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ غار ثور مخالف سمت میں ہے، تو زیادہ تر تو ادھر نکل گئے، لیکن جو زیادہ ہوشیار تھے، زیادہ ماہر کھوجی تھے، وہ قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے غار ثور کے دھانے پر پہنچ گئے۔ جس کو اللہ بچانا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اصل تدبیر اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کھوجیوں کو نہ تو اندھا کیا نہ بہرا کیا، اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ لیکن جب غار کے دھانے پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھا کہ جنگلی کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے۔ اللہ نے انہیں اندھا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی صلاحیتیں چھین کر ناکام نہیں کرے گا۔ کبھی تمہارے صلاحیتیں چھین لی، اندھا کر دیا، بہرا کر دیا، گونگا کر دیا، کیڑے ڈال دیے تمہارے جسموں میں، یہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے تو اللہ دشمنوں کی صلاحیتوں کو چھینتا نہیں ہے، اللہ انہیں ان کی صلاحیتوں میں رکھ کر ناکام فرماتا ہے۔ صلاحیت نہیں چھینے گا، اللہ ان کی صلاحیت کو ناکام کر کے دکھائے گا۔ اب وہ جو سب سے ماہر کھوجی تھے وہ وہاں کھڑے ہیں، لیکن غار کے دھانے پر جب کبوتری کے انڈے دیکھے اور مکڑی کا جالا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی کہاں لے آئے ہو، یہاں اندر کوئی نہیں ہے، یہاں تو کسی کا ہونا ناممکن ہے اندر۔ اب جب ان کو دیکھا، ان کی آوازیں سنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، تو اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سامنے آ گئے، کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، گھبراؤ نہیں، خوف نہ کھاؤ، ڈرو مت۔ اب اللہ نے اس واقعہ کو قرآن مجید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے حبیب علیہ السلام کے دین کی مدد و نصرت نہیں کرو گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں یعنی غار ثور میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تسلی دی لا تحزن، غم مت کرو، اب غم وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے ہوتا ہے، خوف وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحزن، غم مت کرو، گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچ جائے اس بات کا اندیشہ تھا۔ اللہ نے فرمایا، قرآن مجید میں نازل فرمایا وہ کلام لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ سورۃ التوبہ کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا پہلی بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اسی لیے کئی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہوں، وہ دراصل قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی
کہ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد و نصرت جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا۔ تو یہ بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ، یہ خدمت ہے، اصل میں ایک عشق ہے اور ایک خدمت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو عشق رسول تھا، ان کی ادائیں عاشقانہ ادائیں ہیں۔ یہ وہ ادائیں ہیں جہاں پر عقل و خرد پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ وہ عشق ہے کہ جو عقلی پیمانے پر تولا نہیں جا سکتا۔ یہ عاشقانہ ادائیں اور یہ جانثاری اور یہ والہانہ محبت اور یہ والہانہ وفا حضور علیہ السلام سے، یہ قربانی، یہ جانثاری، یہ وہ اسباب تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا بنایا؟ خیر الخلق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل انسان بنایا۔ انبیاء کے بعد افضل ترین مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔